اے مولا اگر ہم مصلی عبادت پر جائیں اجر کیا ہوگا، ملے گا کیا؟ سننا ذرا جملے۔ سرکار نے فرمایا ان العبد اذا تخلى بسيده في جوف الليل المظلم وناجاه اثبت الله النور في قلبه۔ پوری کائنات کو ایک طرف رکھو اور امیر المومنین کی اس ایک حدیث مبارکہ کو ایک طرف رکھو، یہ وزنی نظر آئے گی۔ سرکار نے فرمایا بے شک جب کوئی بندہ اپنے معبود کے ساتھ عالم تنہائی میں چلا جاتا ہے، تجربہ ہی نہیں کیا، کبھی بستر آرام چھوڑ کر خلوت شب میں اللہ سے راز و نیاز کیے ہی نہیں، ریاکاری کی بیماری اتنی دامنگیر ہو گئی کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی، عبادت دکھاوے کی، خیرات دکھاوے کی، صدقات دکھاوے کے، بے لباس کو لباس دیا دکھاوے کی، بہت بڑی آفت اور مصیبت میں ہمارا معاشرہ جو ہے وہ گرفتار ہوگی، بہت بڑی مصیبت دامنگیر ہوگی۔ چھٹکارا خدا جانے کون سا وہ نفس قدسی اور الہی انسان ہوگا جو ریاکاری کی بیماری سے چھٹکارا حاصل کر لے۔ فرمایا سرکار نے کہ جب بندہ عالم تنہائی میں پروردگار عالم کی بارگاہ میں چلا جائے، سنیے گا، وَنَاجَاهُ، اور اپنے رب سے مناجات کرے، یعنی کیا اجر ملے گا؟ سرکار ارشاد فرمائیے کیا اجر ملے گا؟ فرمایا اثبت اللہ النور فی قلبہ، ادھر اس کی زبان سے مناجات کے کلمات جاری ہوں گے، پروردگار عالم اس کے دل کو نورانی کر دے گا، راسخ ہو جائے گا نور اس کے دل کے اندر۔ اور پھر سرکار حسین ابن علی نے جو جملہ ارشاد فرمایا، کیا کمال جملہ، سرکار نے کمال جملہ ارشاد فرمایا معصیت کرتے ہو نا، گناہ، اور گناہ کرتے کرتے غضب الہی کے مستحق ہو جاتے ہیں، پروردگار کی ناراضگی تمہارے حصے میں آ جاتی ہے نافرمانی کی وجہ سے۔ سرکار نے فرمایا مایوس نہیں ہونا، آ جاؤ بارگاہ رب العزت میں گریا کرو، آنسو بہاؤ۔ کیا خوبصورت حدیث ہے، فرمایا البکاء من خشیت اللہ تطفئ بحارا من غضب الرب۔ سرکار حسین بن علی نے فرمایا ایک طرف اللہ کی ناراضگی کے سمندر اور دوسری طرف تمہارا خشیت الہی میں نکلنے والا ایک آنسو، وہاں لفظ آیا بکا، تمہارا رونا۔ یہ تمہارا رونا کیا اثر رکھتا ہے، یہ چشمے گیریاں کیا اثر رکھتی ہے؟ سرکار نے فرمایا تطفئ بحارا من غضب الرب، اللہ رب العزت کی ناراضگی کے سمندروں پر تمہارا یہ رونا غالب آ جائے۔